اللہ من الشیطان الرجیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. آیت وہی ہے جو پہلے پڑھی تھی میں نے، اور اس کا ذرا سا حصہ ہوا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے بے شک موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسولوں کو بھیجا، لگاتار رسولوں کو بھیجا. قفینا یہ تقفیہ سے مشتق ہے. تقفیہ کے معنی یہ ہے کہ پے در پے لگاتار یکے بعد دیگرے رسولوں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجا. اس سے اہل سنت والجماعت نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ لگاتار رسول ایک ہی میل کے آئے توریت کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے، تو شریعت وہی رہی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور تبلیغ ان رسولوں نے کی. اور یہ جتنے تھے یہ سب اللہ نے ان کو رسولوں ان کا نام رسول ہی رکھا، حالانکہ یہ صاحب شریعت بھی نہیں تھے اور صاحب کتاب بھی ان میں سے اکثر نہیں تھے، سوائے داؤد علیہ السلام کے کہ ان پر ظہور نازل ہوئی. داؤد علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، یہ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، اور یہ جلیل القدر رسول ہیں سب. وقفینا من بعدہ بالرسول، اور اس کے متعلق رسول کی بحث پچھلے اتوار کو پوری گزر چکی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، آج کی آیت یہ ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات دیے. بینات جمع بینہ کی ہے. بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، روشن دلیل کو، کھلی دلیل کو بینہ کہتے ہیں. اس کے متعلق مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ کھلی دلیل جو ہے انجیل ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بینہ جو ہے در حقیقت معجزات قاہرہ ہیں، جو ان سے احیاء موتا اور یہ اندھے کو اچھا کر دینا، کوڑی کو اچھا کر دینا، یہ اس غیب کی خبر دے دینا، جو ان کے گھروں میں ذخیرہ تھا اس کے متعلق اطلاع کر دینا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ گھر میں جمع رکھتے ہو وہ سب بتا دیتے تھے تمہارے گھر میں اتنا آٹا، اتنا دال، اتنا سامان ہے. یہ سب اخبار بالغیب. تو بینات سے یہ مراد ہے. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بینات سے انجیل مراد ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے اس کو تقویت دی. ایدنا تائید سے مشتق ہے. تائید کے معنی تقویت کے ہیں. ہم نے اس کو قوت دی روح القدس سے. روح القدس کی جو اضافت ہے یہ موصوف کی صفت کی طرف ہے، یعنی روح مقدسہ. قدس کے معنی مقدسہ. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قدس کے معنی اللہ کا اسم ہے، یہ اللہ کی ذات. تو بروح القدس کے معنی بروح اللہ کے ہوئے. چنانچہ قرآن میں دوسری جگہ ہے بروح من ہو، اس نے اپنی روح اس میں ڈالی. فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اپنی روح اس میں پھونک دی. تو روح القدس سے مراد یا تو وہ روح ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت ہوئی تھی، اور یا روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور یا روح القدس سے مراد اسم اعظم ہے کہ جس اسم اعظم کے ذریعے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اور یا روح سے مراد انجیل ہے، کیونکہ انجیل اور قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے. یہ چار تفسیر ہے. آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ لیکن ان میں زیادہ صحیح تفسیر روح القدس کی جبریل کے معنی میں صحیح ہے، زیادہ صحیح. اس لیے کہ روح القدس سے مراد اگر روح عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، تو کیونکہ وہ تو تائید کرنے والی چیز اور جس سے تائید ہو وہ اور جس کی تائید ہو تینوں مختلف ہوتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی روح القدس سے، تو روح القدس اور شے ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اور شے ہوئے. اور وہ روح پاک جو خود عیسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ نے پھونکی تھی، وہ تو مؤید تھے، مؤید نہیں تھے. آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی؟ آپ نے خیال کیا؟
تو اپنی ذات تھی، اس اپنی ذات سے ان کی کیا تائید ہوتی؟ اب رہ گیا انجیل کہ روح القدس سے مراد انجیل ہے، تو یہ بھی زیادہ صحیح نہیں، کیونکہ یہاں احسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کمالات دیے. تو انجیل ایسی چیز ہے کتاب کی یہ ہر نبی کو دی ہے، تخصیص عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے. ہر نبی کو، بہت سے نبیوں کو کتابیں دی ہیں اور صحیح سے دی. آگے نا خیر. اب بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ اسم اعظم، کہ جس اسم اعظم کے ذریعے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، روح القدس سے مراد وہ اسم اعظم ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وحی الموتى باذن اللہ، میں تو باذن اللہ مردے کو زندہ کرتا ہوں. وہ تو حکم الہی سے مردے کو زندہ کیا کرتے تھے باذن اللہ، کسی اسم کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. حکم الہی جہاں ہوتا تھا وہاں وہ زندہ کر دیتے تھے، جہاں حکم الہی نہیں ہوتا تھا وہاں نہیں زندہ کر سکتے تھے. اور اگر اسم اعظم تنہا مردے کے زندہ کرنے میں کافی ہوتا تو ہر جگہ زندہ ہو جاتا. نہیں، باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. اس لیے یہ تینوں تفسیریں جو ہیں زیادہ صحیح نہیں معلوم ہوتی، بلکہ روح القدس کی تفسیر جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہو. قل نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دے اس قرآن کو نازل کیا ہے روح القدس نے تیرے رب کے حکم سے. تو ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے، نازل کرنے والے جو تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے. تو روح اور نازل کیا یہاں روح القدس نے، تو معلوم ہوا کہ روح القدس نام جبریل علیہ السلام کا ہے. اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام. آپ کی سمجھ آ گیا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اب یہاں ایک بہت دقیق باریک بحث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مفسرین سے. اس کو ذرا غور کرنے سے سمجھ میں آئے گی بات، اور وہی آج کے سبق کا مضمون ہوگا، وہی نئی بات ہوگی. عیسائیوں کے جو متکلم ہیں اور جو ذہین لوگ ہیں، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ اللہ ہیں، عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں. اب خواہ وہ اس کے معنی کچھ ہی رہے، بہرحال لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں وہ، اور اسی کا رد قرآن میں جگہ جگہ. کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، نہ ابن اللہ ہے نہ اللہ ہے، دونوں باتیں غلط ہیں، بلکہ رسول اللہ ہے، قرآن نے یہ بتایا. تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کے دلائل کا خلاصہ اپنی زبان میں سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ صاحب خرق عادت ہیں، عیسیٰ محیی موتا ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور مردوں کا زندہ کرنے والا اللہ ہے. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک ذرا سی باریک بات ہے. یعنی عیسیٰ محیی الموتا ہیں اور محیی الموتا اللہ ہے. تو عیسیٰ محیی الموتا ہیں، یہ دونوں فریقین مانتے ہیں، دونوں فریق مانتے ہیں. اور مردے کا زندہ کرنے والا اللہ ہے، یہ دونوں فریق اور ان کے علاوہ کل جو ہے انسان سبھی مانتے ہیں کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ میں نے نصرانی کی تقریر جو ہے کو اپنے لفظوں میں ادا کر دیا تاکہ وہ ضابطے میں آ جائے. آپ کی سمجھ میں آیا؟ عیسیٰ محیی موتا ہیں، یعنی صاحب خلق عادت کا لفظ نہ سمجھ میں آئے. خلق عادت، صاحب معجزہ، صاحب اعجاز، صاحب کرامت، ان الفاظ کی ضرورت نہیں. آپ مثال لے لیجیے موٹی کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے. تو عیسیٰ اللہ ہوگا. دعویٰ یہ ہے ان کا کہ عیسیٰ اللہ ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ محیی موتا ہے، اور جو محیی موتا ہوگا وہ اللہ ہی ہوگا. یہ دلیل آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ ابھی زیادہ دقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ذرا سی ترکیبی دقت ہے ضرور. آپ ترکیب سمجھ گئے نا؟ عیسیٰ محیی الموتا اور ہر محیی الموتا اللہ ہے. محیی موتا اللہ، یہ دونوں مقدم میں اگر حق ہوں تو عیسیٰ اللہ ہو جائیں گے قطعی. آئیے نا خیال میں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ عیسیٰ اللہ ہے. عیسیٰ محیی الموتا ہے اور محیی الموتا اللہ ہے. نتیجہ نکالیے، مشترک کو حذف کر دو، عیسیٰ اللہ. دونوں جگہ محیی الموتا ہے، اسے بیچ میں سے نکال ڈالا تو ادھر عیسیٰ بچا ادھر اللہ بچا، تو یہ نتیجہ نکلا کہ عیسیٰ اللہ. یہ ان کے استدلال کا خلاصہ. خوارزم میں امام فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ سے مناظرہ ہوا ایک پادری کا، جو ان کے ہاں کے بڑا پادری تھا، اس کی شہرت ہوئی.
بہت مشہور آدمی تھا. تو ان کے کان میں بھی یہ آواز پڑی تو ان کا ان سے مناظرہ ہوا اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ مجھے خوارزم میں یہ اتفاق ہوا. اتفاق الیہ حین کنت بخوارزم، یہ مجھے اب تک عبارت یاد ہے. مجھے یہ اتفاق ہوا جب میں خوارزم میں موجود تھا. فارس کے شہروں میں ایک شہر خوارزم ہے جہاں کا جاد اللہ زمخشری بڑا عالم جس کی تفسیر کشاف ہے ان سے پہلے امام راضی سے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ سے مناظرہ ہوا. میں نے کہا عیسیٰ رسول اللہ ہیں اور عیسیٰ رسول اللہ ہونے کے انہوں نے دلائل فرمایا. تو اس نے پادری نے عیسائی نے یہ کہا کہ میں ان کو رسول اللہ نہیں مانتا، میں تو ان کو اللہ مانتا ہوں. اور دلیل اللہ ہونے کی یہ ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. یہ منطقی اور فلسفی جو دلائل اور یہ ہوتے ہیں نا، یہ اردو زبان میں اچھی طرح ادا نہیں کر سکتا آدمی سمجھنے کے بعد بھی. میں نے آپ کو بہت واضح لفظوں میں ادا کر دیا. یہ ویسے تو معمولی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ترتیب میں ذرا سی بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے دلائل بیان کیے عیسیٰ علیہ السلام کے رسول اللہ ہونے کے کہ وہ صاحب خرق عادت تھے اور جو صاحب خرق عادت ہے وہ رسول ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں تو ان کو رسول نہیں مانتا، میں تو ان کو اللہ مانتا ہوں. اور اللہ ہونے کی ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایسے ایسے عجائب و غرائب خرق عادات یا مردوں کا زندہ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب بیان کیا اس نے. تو وہ یہ کیا کرتے تھے اور جس کے یہ فعل ہوں یہ فعل خدائی ہو سکتے ہیں، غیر اللہ کے نہیں ہو سکتے. بس یہاں تک تو بات صاف تھا مضمون. اب انہوں نے جو فرمایا اس کے جواب میں وہ دقیق بات ہے، وہ آپ غور کریں. وہ مجھے یاد ہے اور میں اسے دہراتا ہوں یہاں اس مضمون اور سنا. انہوں نے یہ کہا، آپ سمجھ رہے نا، اور یہ ذرا باریک بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھ کو یہ بات بتاؤ کہ دلیل کو مدلول لازم ہے یا نہیں ہے. دلیل کے معنی تو آپ سمجھتے ہیں نہیں، ویسے دل میں سمجھتے ہیں، دل میں سمجھتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی آدمی دل میں سمجھ لیتا ہے لیکن وہ ادا نہیں کر سکتا. دلیل اس شے کو کہتے ہیں کہ جس وقت آپ اس کو سوچ لیں، سمجھ لیں، جس وقت آپ اس کا تصور کر لیں تو اس کے تصور کرتے ہی فوراً ایک دوسری شے اس کے علاوہ سمجھی جائے، اس کو دلیل کہتے ہیں. شے کا اس طرح ہونا کہ جو ہی اس کے ہونے کا آپ کو علم ہو، تصور ہو، اس کے ہونے کے تصور کے ساتھ ساتھ فوراً ایک اور شے کا بھی تصور ہو. تو وہ جو اور شے ہے وہ مدلول کہلاتی ہے اور یہ دلیل کہلاتی ہے. اور ان دونوں میں درمیان میں جو نسبت ہے اس کو دلالت کہتے ہیں. تو لفظوں کے معنی بھی یاد رکھنے چاہیے. یہ لفظوں کے معنی سے میرے مراد وہ عربی لغت نہیں ہے. عربی لغت میں یہ معنی نہیں ملنے کے، یہ اصطلاحی لفظ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا. لیکن کیا دلیل ہے فلاں شے کی، کیا دلیل ہے؟ یعنی ایسی شے بتاؤ کہ جس شے کو ہم سمجھتے اور جانتے ہوں، بس اس کے جانتے ہی ہم اسے جان جائیں گے. جیسے یہاں ہم یہ کہیں گے سورج نکلا ہوا ہے، آپ پوچھو کیا دلیل ہے، تو ہم کو ایسی شے بیان کرنی پڑے گی کہ جسے آپ قطعی جانتے سمجھتے ہوں گے اور اس کے جانتے ہی فوراً سورج کو جان جائیں گے. وہ یہ چمک اور یہ ذل، سمجھ آئیے نا. تو یہ ذل اور یہ سایہ، یہ چمک جو ہے دلیل ہے سورج کے وجود پر. اور غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کبھی ایسا پوشیدہ تعلق ہوتا ہے یا مبہم تعلق ہوتا ہے جو صحیح سمجھ میں نہیں آتا، اس میں غلطی کھا جاتا ہے. یہ جو دلائل میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ یوں ہوا کرتی ہیں جیسے دروازہ بالکل بند کر لیں اور باہر کی کوئی شے نظر نہ آئے. اب سوال ہو کہ میں برس رہا ہے یا نہیں، اب پوچھا جائے کہ کیا دلیل ہے، اتفاق سے اسی وقت ایک بھیگی ہوئی بلی آئے اور اس کے بھیگے ہونے سے دلیل لائی جائے بارش پر، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ تو بھیگنا دلیل تو ہے بھیگونے والے کی، لیکن بھگونے والے جو ہیں بارش بھی ہو سکتے ہیں، مٹکے بھی ہو سکتے ہیں، انسان پانی ڈال کر بھی بھگو سکتے ہیں، بہت سی چیزیں اس کی بھگونے والی ہو سکتی ہیں، وہاں لزوم نہیں ہے. اگر نا آپ کے خیال میں اس لیے اس استدلال میں غلطی ہو سکتی ہے. اب جو کھول کے دیکھا تو بارش کچھ نہیں تھی، کسی نے گلاس بھر کے پانی کا اس پر ڈال دیا تھا، نہیں آگے نا خیال تو پردہ اٹھنے کے بعد وہ دلیل کی حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ غلط ہو جاتی ہے. یہ ہمیشہ غلطیاں اس بنیاد پر ہوتی ہیں.
خیر اس وقت یہاں یہ بحث نہیں میں آپ کو سمجھاؤں، میں اس بات کو جانتا سمجھتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے، میں آپ کو ہر جگہ سمجھاؤں گا جہاں بھی غلطی ہوتی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے، اس کو جاری کرنا ہوتا ہے، خالی کی یہاں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی جو غلط ہے۔ تو دلیل کے یہ معنی، تو انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ دلیل کو مدلول لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ لازم کے کیا معنی؟ جدا نہ ہو سکے، یعنی دلیل ہو آگے نا خیر، تو عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی دلیل کے نہ ہونے کو مدلول کا نہ ہونا لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی روشنی نہ ہونے کو سورج کا نہ ہونا لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ یوں سمجھیں، حرارت نہ ہونے کو آگ کا نہ ہونا لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ دو ہی صورتیں، تیسری کوئی صورت نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ذرا دقیق بات ہے، آپ غور فرمائیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے، کیونکہ توفیق اسی کی جانب سے ہے، ہدایت اسی کی جانب سے ہے، اگر وہ مدد نہ کرے نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھا سکتا۔ تو اگر یہ بات کہو کہ عدم دلیل کو عدم مدلول لازم نہیں ہے، وہی صورتیں یا لازم ہے یا لازم نہیں۔ اگر عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے تو اب آپ غور کیجیے، یہ جو عالم ہے یہ دلیل ہے باری تعالیٰ کے وجود کی، یعنی مکان جو ہے وہ دلیل ہے معمار کے وجود کی۔ جو بھی مکان بنا ہوا آپ دیکھیں گے وہ دلالت کرے گا بنانے والے پر، بنی ہوئی شے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں، کائنات پوری، تمام عالم، یہ دلیل ہے اپنے صانع پر۔ یہ مصنوعات، مخلوقات دلیل ہیں صانع اور خالق کی، سمجھ آئیے؟ اور ضابطہ یہ ہے کہ عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے۔ اگر اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو تو اس سے یہ بات لازم آئی کہ عالم ازل میں نہیں تھا، عالم، مصنوعات، مخلوقات ازل میں نہیں تھے، اور مخلوقات دلیل ہیں خالق کی۔ تو یہاں عدم دلیل جو ہے اس کو لازم ہو گیا عدم مدلول، یعنی عدم صانع اور عدم خالق۔ اس نصرانی کے سامنے یہ بات پیش کی امام صاحب، عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ عدم عالم کو عدم صانع عالم لازم ہو گیا، اور عدم عالم قطعی حق ہے ازل میں عالم نہیں ہے، تو ازل میں عالم کے نہ ہونے کو ازل میں صانع عالم کی نفی لازم ہو گئی، اور اس کو دونوں فریق نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ عیسائی بھی مانتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم مانتے ہیں کہ خالق کائنات خدا ہی ہے، خدا تھا اور مخلوق نہیں تھی، پیدا کرنے والا وہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، باقی تمام مسائل انجیل اور قرآن کے دونوں ایک ہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کچھ اختلاف کیا ہے، انجیل اور قرآن میں کچھ بھی فرق نہیں، اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ خالق عالم وہی ہے، خالق تھا اور عالم نہ تھا، مخلوق نہ تھی، مصنوع نہ تھا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ عدم دلیل کو عدم مدلول لازم نہیں ہے، غور کرو، تو جہاں یہ کرامتیں اور خوارق عادات اور احیاء موتا نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور انسانوں میں اور جانوروں میں اور نباتات میں اور جمادات میں اور کائنات میں، کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں۔ تو مردے کا زندہ کرنا جب دلیل ہے الوہیت کی اور اللہ بننے کی، تو جہاں دلیل نہیں ہے تو دلیل کے نہ ہونے کو مدلول کا نہ ہونا لازم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ جتنی اشیاء ہیں یہ بھی سب خدا ہو جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا فبہتا، میں حیران ہو گیا۔ مبہوت کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو اس کے معنی اردو میں ہوتے ہیں حیران ہو گیا، حیران سرگردہ عیسائی، فانقطع النصرانی، نصرانی منقطع ہو گیا۔ یہ ان کے الفاظ کتاب کے مجھے یاد ہیں۔ باقی آپ کی سمجھ میں دلیل کا دونوں ٹکڑے آ گئے یا نہیں آئے؟ بند ہو گئی، نہیں سمجھا؟ یعنی عدم دلیل کو انہوں نے یہ کہا،
کہا نصرانی سے کہ عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ اگر عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے تو اس سے باری تعالیٰ کی نفی ہو جائے گی ازل میں، عدم عالم سے عدم صانع عالم کی ازل میں نفی ہو جائے گی، کیونکہ ازل میں مصنوع نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، تو مخلوق کے نہ ہونے سے عدم مخلوق سے عدم خالق ہو جائے گا، حالانکہ ہم دونوں کے نزدیک ازل میں خالق موجود ہے اور مخلوق نہیں۔ اور اگر عدم دلیل کو عدم مدلول لازم نہیں ہے تو دلیل جو ہے باری تعالیٰ بننے کی، یہ مردوں کا زندہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کمالات، تو یہ کمالات عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بہت سی اشیاء میں نہیں ہے، تو وہاں وہ دلیل نہیں ہوئی، خیال میں آ گیا نا۔ اور دلیل نہ ہونے کو مدلول نہ ہونا لازم نہیں ہے، اور مدلول کیا ہے؟ اللہ بننا، خیال میں آ گیا نا، آپ سمجھ گئے نا، اللہ بننا لازم نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دلیل نہ ہو اور مدلول ہو، یہ امکان ہو گیا نا، تو عدم احیاء موتا ہو اور خدا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اشیاء چوہا ہے، بندر ہے، کتا ہے، یہ سب جو ہیں ان میں احیاء موتا کی خصلت نہیں ہے اور دلیل نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہو سکتی ہے، تو ہے نا۔ آپ کی سمجھ آ گئی؟ ٹھیک، اب یہ بات سمجھ نہیں آئی تو آگے جو اس کے متعلق مضمون ہے وہ قطعی نہیں سمجھ میں آنے کا۔ اس ہمارے ہاں کے علم میں یہ ایک بات ہے ضرور، جیسے کہ ہندسہ ہے، علم ہندسے کے علم میں یہ لازمی ہے کہ پہلی شکل کو اچھی طرح جانتا ہو تب جا کے کہیں دوسری شکل کو سمجھے گا، اور نہیں بیچ میں سے کبھی نہیں سمجھتا۔ جیسے تقسیم ہے، آپ تقسیم کبھی کر ہی نہیں سکتے اگر ضرور نہ آئے، سمجھ آ گیا نا، ترتیب ہے اس میں۔ بہت سے علم ایسے نا کہ بیچ میں سے آپ سمجھانا چاہیں سمجھا دیں گے، اور یہ جو علوم ہیں یہ اس نوعیت کے، ان میں ترتیب ہے، اگر پہلی بات نہ جانتا ہو تو دوسری بات نہیں سمجھنا ہے، تو یہ استدلال صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ غلط بات۔ اگر کسی غلط بات سے یعنی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے ایسا کہ غلط فعل کرنے سے بھی صحیح نتیجہ نکل آتا ہے تو وہ صحیح نہیں سمجھا جاتا، یعنی شیر کو مارنے کے واسطے اگر بجائے گولی کے یہ روڑا مار دیا جائے اور پھر اتفاق سے وہ مر جائے، نہیں آپ کے خیال، تو وہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے شیر پر وہ گولی مار دی گئی وہی روڑا تو وہ اسے کھا جائے گا، وہ کام نہیں دے گا۔ آپ میری بات سمجھے نا، مثال سے جھٹ سمجھ میں آئے گی، تو کوئی اتفاق ایسا ہوتا ہے وہ بند، تو چونکہ وہ قوانین علم سے واقف نہیں تھا نصرانی، وہ بات سمجھ نہیں آئے، اور یہ تو بہت بڑے عالم ہے، ان کے علم کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جو بھی کچھ میں بیان کرتا ہوں اس کا 1/1 کروڑ بھی نہیں ہے وہ، اور انہی کی دعا سے یہ میرا حال ہوا ہے جو آپ سن رہے ہیں، یہ میرے واسطے دعا کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی غلطی پکڑ لوں، خیال میں آ گیا نا، ان کے علم اور کمال میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، جیسا میرا علم ہے 1 کروڑ آدمی جمع ہو جائیں وہ مجموعے سے وہ افضل ہے، امام فخر الدین رازی کا اتنا بڑا علم، ہماری تو کوئی نسبت ہی نہیں، شاہ رضی ایک طفل مکتب ہے ان کے سامنے، ہم تو کسی گنتی میں نہیں، نسبت کے قابل ہی نہیں۔ باقی صرف اتنی بات ضرور ہے کہ ایک نقطے کی بات یہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، یہ غلطی ہمیشہ بڑے ہی آدمی سے ہوا کرتی ہے، اور جہاں غلطی نہ ہو وہ معیار نبوت ہے، بس جس انسان سے غلطی نہ ہو اسے سمجھ لو وہ تو نبی ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوا کرتی، نہ وہ بھولتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، کچھ نہیں، کوئی غلطی نہیں کرتا، وہی نبی ہے، اور جو بھول جائے غلطی کرے وہ بحال ہے۔ اب انہوں نے یہ فرمایا کہ عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے، اس پر باری تعالیٰ کی نفی ہو رہی ہے، اس اصول پر، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے اور باری تعالیٰ کی نفی نہیں ہوتی۔ باری تعالیٰ کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک صانعیت کی حیثیت ہے، ایک ذات کی حیثیت ہے۔ ازل میں صانعیت کی نفی ہو رہی ہے، نہیں ہے خیر، یہ تو اور اس کی تقدیس ہو گئی، تو بے شک وہ صانع نہیں ہے۔ اب میں ایک پرزہ اب بناؤں 1 گھنٹے کے بعد تو 1 گھنٹے سے پہلے تو میں موجود ہوں، میری ذات میں کچھ بھی فرق نہیں، یہاں اس پرزے کی نفی ہے اور میرا وجود ہے، نہیں ہے آپ کے خیال؟ تو شبہ کہاں سے لگا کہ صانع ہونا اور چیز ہے اور ذات صانع اور چیز ہے، یعنی وہ ذات جو متصل بوصف صنعت ہے، آگے نا آپ کے خیال وہ اور شے ہے، اور ذات محض اور شے ہے۔
تو صنعت کی اور مصنوع کی نفی سے صانعیت کی نفی ہوئی، یعنی ازل میں خدا ہے اور صانع نہیں ہے، یہ ہوا صانعیت کی نفی ہو گئی، ذات کی نفی ہوئی۔ اس لیے وہ اصول صحیح نہیں تھا۔ صحیح جواب میں دوں گا آگے، پہلے آپ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں سمجھ میں آ گیا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ حق ہے کہ عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے، اور یہ بحث آپ کے ہاں کی یہ نہیں ہے، اس موقع پر یہ بہت زیادہ دقیق باتیں ہیں، تو میں اسے ثابت بھی کر دوں گا اور ٹھیک ہو جائے گا کہ عدم دلیل کو عدم مدلول لازم ہے، اور باری تعالیٰ کے وجود کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ باری تعالیٰ کی صانعیت کی نفی ہوتی ہے ازل میں، اور یہ بالکل حق ہے، اچھی بات ہے کہ صانعیت نہیں ہے، وہ ازل میں صانع نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ وہ تو صنعت کا وجود لازم آئے گا، تو صنعت اور ازلیت دو متضاد چیزیں ہیں، وہ جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے وہ ازل نہیں، زیادہ ادق بات۔ اس سے تو بہتر معاوضہ تھا، معاوضہ کر آگے نا آپ کو کہ اگر معجزات کا ظہور، معجزات دلیل الوہیت ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو اس سے بھی قوی تھے، ان سے بھی، تو وہ بھی الہ ہو جاتے۔ آپ نے غور سنا؟ یعنی معاوضہ اگر کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ معاوضہ کہتے ہیں یعنی دعوے کے مخالف چیز پر دلیل لائی جائے۔ ہم نے دعویٰ کیا یہ شے ہے اور اس نے مخالف، اس کی ضد ہے، نہیں ہے، تو نہ ہونے پر اگر مخالف دلیل لے آئے گا تو ہمارے دعوے کی دلیل سب بیکار ہو جائے گی اور اس کی طرف رجوع ہوگا۔ اسے معاوضہ کہتے ہیں، تعارض۔ اب سمجھیں کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق معجزہ اور خرق عادت اور احیاء موتا دلیل ہے الوہیت کی اور اللہ بننے کی، تو یہ دلیلیں موسیٰ علیہ السلام میں موجود ہے، تو چاہیے تمہارے عقیدے کے مطابق وہ بھی اللہ ہو، وہاں بھی احیاء موتا ہے، بلکہ اس سے قوی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ بہت مشابہ ہوا کرتا ہے زندے کے، اور جس کو پتہ نہ ہو، اناڑی آدمی ہو، لیٹا ہوا دیکھے تو وہ یہی سمجھے گا سو رہا ہے۔ یعنی انسان کا مردہ زندہ انسان سے زیادہ مشابہ ہے، سمجھ آ گیا نا؟ لیکن جمادات جو ہیں وہ زندگی سے بہت دور ہیں اور بہت غیر مشابہ ہیں، تو جماد کا زندہ ہو جانا یہ زیادہ عجیب ہے بمقابلے مردے کے زندہ ہو جانے کے۔ انہوں نے تو لکڑی کو زندہ کر دیا اور اس کا اجزا بنا دیا، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ لکڑی تھی، جماد، نبات بھی نہیں تھی، کیونکہ درخت میں سے کٹنے کے بعد جو ٹکڑا نکلے گا وہ جماد بن جائے گا، جب تک وہ اس میں لگا ہوا ہے، جب تک نبات ہے۔ تو وہ حیوانیت سے بھی نیچے اترا، انسان سے نیچے حیوان، اور حیوان سے نیچے نبات، اور نبات سے نیچے جماد۔ تو انہوں نے تو جماد کو زندہ کر دیا، وہ سنسناتا ہوا گیا، دوڑا، تمام اس کو حرکت کی نا اس کو۔ تو جماد کا زندہ کر دینا یہ زیادہ عجیب ہے بمقابلے مردے کے زندہ کرنے کے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردہ انسان کو زندہ کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام مردہ جماد کو زندہ کرتے تھے، تو وہ زیادہ عجیب و غریب ہے، تو وہ زیادہ بڑا خدا ہونا چاہیے انہیں، تو انہوں نے زیادہ بڑا فعل کیا۔ یہ معاوضہ اس جواب کے مقابلے میں یہ معاوضہ زیادہ اچھا تھا، مگر قانونی طور پر وہ معاوضہ صحیح ہے، لاجواب ہو جائے گا، مسکت کر دے گا یہ، مگر اصل دلیل میں جو خرابی ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ اب جو عیسائی نے دلیل بیان کی، اس دلیل کی خرابی کو بیان کیا، یہ تو معاوضہ ہے، پیچھے چھوڑا لیا کیا لگا؟ اس نے ایک لکڑی ماری، آپ نے اس کے باپ کے ایک لکڑی ماری، نہیں آپ کے خیال وہ ادھر متوجہ ہوا۔ آپ کے خیال میں آ گئی نا یہ بات؟ اب اصل دلیل یہ تھی کہ محیی موتا، احیاء موتا جو ہے یہ دلیل الوہیت ہے، یعنی خرق عادت فعل جو ہے یہ خالق کی دلیل ہے، صاحب، سمجھ آئے گا؟ اور یہ بالکل حق ہے کہ وہ فعل خدا کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی احیاء موتا جو ہے، احیاء جو ہے یہ صفت الہی ہے، غیر اللہ میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے زندہ کرنے کی۔ تو خلق عادت فعل خواہ احیاء موتا ہو یا ابراء اکمہ ہو یا اور چیزیں ہوں، اخبار بالغیب وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب خدائی کے فعل ہیں، غیر اللہ میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے، سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی وحدہ لا شریک کی خصلت ہے، مخلوقات میں یہ چیز نہیں ہے، یہ حق ہے۔ آ جائے نا آپ کے خیال میں؟ تو اب بڑی دقت ہے یہاں
بہت دقیق مقام ہے، دلیل میں غلطی پکڑنی بڑی دقت ہے یہاں. یعنی احیاء عیسیٰ علیہ السلام وحی موتا ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتا. قرآن برابر کہہ رہا ہے، مسلم برابر کہہ رہا ہے، اور وحی موتا عقلاً اور شرعاً خدا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں. تو نتیجہ لازمی یہ ہوا کہ عیسیٰ خدا ہے. ان دونوں باتیں اگر آپ تو عیسیٰ صاحب خرق عادت ہیں. اس دلیل کو آپ غور کریں، میں نے اس کی باریکی بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت. احیاء خرق عادت فعل کا انسان سے یا غیر اللہ سے صادر ہونا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اس کی عادت کے مطابق فعل برابر ہو رہے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ پیدا ہو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، یہ جتنے افعال آپ سمجھ گئے؟ پیدا ہو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، یہ جتنے افعال ہیں یہ سب عادت کے مطابق ہیں. اور مردے کو جو زندہ کر دیا یہ انسانی عادت کے خلاف ہے. آپ سمجھے نا اس چیز کو؟ تو یہ جو خلاف عادت فعل ہو رہا ہے، یہ فعل خلاف عادت بھی خلاف عادت ہے. یعنی وہ اپنی جگہ بھی خلاف عادت ہے اور اس کا ثبوت بھی خلاف عادت ہے. عادت تو یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی اور ہر انسان کی کہ نہ زندہ کر سکے، نہ زندہ کرنے کی عادت تھی. خیال میں آ گیا نا؟ کیونکہ اور جتنے افعال ہیں ان کے وہ سب اسی قسم کے ہیں، کھانا پینا چلنا پھرنا، یہ سب الوہیت کے خلاف ہیں. سمجھ آ رہا ہے نا؟ سب عادی ہیں، بالعادت فعل کثرت سے ہو رہا ہے. تقریباً کل تھوڑا سا فعل خلاف عادت ہوا ہے. تو جو فعل تھوڑا سا خلاف عادت ہو اور زیادہ افعال اس صاحب فعل کے عادت کے مطابق ہوں، نہیں آپ کے خیال میں وہ فعل جو ہے، آپ سمجھے نا، وہ دلیل الوہیت نہیں ہے. دلیل الوہیت وہ فعل ہے کہ ہر فعل خلاف عادت ہو. خدا کا ہر فعل خلاف عادت ہے، ان کا ہر فعل عادت کے مطابق تھا. ایک فعل خلاف عادت خدا کے علم سے انہوں نے کر لیا، نہیں سمجھے، عادت کے خلاف کیا. جس چیز پر وہ قادر تھے اس کے خلاف کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ فعل انہوں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، ارادے سے وہ فعل کر رہے تھے جو صبح سے شام تک وہ کرتے تھے. خیال لگے نا؟ تو یہ بے ارادہ ہوا ہے، خلاف ارادہ ہوا ہے. ارادے کے باہر کوئی اور طاقت ہے کہ جس طاقت کی اذن اور اجازت سے یہ فعل کر دیا. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو احیاء موتا اس وقت دلیل ہوگا خدا کے وجود پر کہ جب وہ خرق عادت تمام افعال ہوں. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اور جو تمام افعال عادت کے مطابق ہوں اور بعض افعال خلاف عادت ہوں تو معلوم ہو گیا کہ وہ فعل بالعادت نہیں ہوا. یعنی ارادی فعل تو عادت سے ہوگا نا. آپ نہیں سمجھے؟ اس کو لکھ لو، یہ بڑا کام دے گا، بڑا قیمتی اصول ہے جس پر خدا نے مجھے متنبہ کیا. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی وہ عادت تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں سامنے جو چیز ہے وہ نظر آئے، نہ نظر آئے تو جب خلاف عادت ہوگا نا تو ہر فعل عادت کے مطابق ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ایک فعل خلاف عادت ہو گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہماری عادت سے نہیں ہوا، ہمارے ارادے سے نہیں ہوا. عادت عادی فعل تو ارادے سے ہوا کرتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وہ ان کے ارادے سے نہیں ہوا. اور جو غیر اللہ ایسا ہے کہ جس کے ارادے سے وہ فعل نہ ہو وہ حقیقتاً خدا کا فعل ہے تو وہ دلیل الوہیت نہیں ہے، دلیل رسالت ہے. وہ یہ اس کے ارادے سے ہوا ہے، اس کے علم سے ہوا ہے. یہ اتنا کریم ہے، اتنا شریف ہے، اس کی اتنی کرامت و شرافت اور عزت ہے کہ اس کے ارادے سے، خیال میں آ گیا نا، کہ اس کے ہاتھ سے خدا نے اپنا فعل کر دیا. تو وہ تو دلیل رسالت بنا، نہ دلیل الوہیت. اگر آپ کے خیال میں تو خرق عادت اور معجزہ دلیل، سمجھ میں آ گیا نا؟ دلیل الوہیت جب بنے گا کہ جب وہ کل افعال عادت کے خلاف ہوں، اور جو اکثر افعال عادت کے مطابق ہیں اور بعض فعل عادت کے خلاف ہوا ہے تو یہ اس کی کرامت اور شرافت ہے. یہ خدا اس کے ہاتھ پہ اپنے اذن اور اجازت اور مرضی سے کر دیتا ہے. یہ اس کی عنایت کی دلیل ہے، اسی عنایت کے نام نبوت اور رسالت. ذہن میں بیٹھ گیا؟ آپ کو بہت عجیب موضوع ہے. خدا تعالیٰ آپ کو توفیق دے، سمجھ میں آ جائے. ہے بات زیادہ لمبی نہیں ہے مگر دقیق ضرور ہے. تو وہ اصل دلیل ٹوٹ گئی. خیال میں آ گیا نا؟ ذہن میں بیٹھ، میں خلاف عادت فعل کر لوں، اب صبح سے شام تک تو عادت کے مطابق فعل کر رہا ہوں. تو اب جو یہ خلاف عادت فعل ہوگا یہ میری عادت سے نہیں ہونے کا، کیونکہ میری عادت سے ہوتا تو صبح کو بھی ہوتا، دوپہر کو بھی ہوتا، کل بھی ہوتا، کل بھی ہو. اس وقت وہ ہو گیا.
تو معلوم ہوا کہ یہ میری عادت سے نہیں ہوا، میرے ارادے سے نہیں ہوا، یہ کسی اور کے ارادے سے اس وقت، کسی اور کی اجازت سے اس وقت ہوا ہے، بس یہ کسی اور کی اجازت سے غیر اللہ کے ہاتھ پر فعل ہونا وہی اور خدا ہے، اور وہ اجازت ملنا جو ہے وہ اس کی شرافت، کرامت، نبوت، رسالت. جی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، بول رہا ہے، یہ سب ارادی فعل ہو رہا ہے نا. آنا جانا، چلنا، سننا، سوچنا سب ارادے سے فعل کر رہا ہے. جو غیر ارادی فعل ہے اس میں تو بحث ہی نہیں. جیسے کہ غذائیں ہیں، آتے ہیں، اندرونی افعال ہیں، قوائے نامیہ ہیں جو اندر افعال کر رہی ہیں، یا کششیں ہیں، ان سے تو بحث ہی نہیں. انسان کو حیوانی افعال ہیں، جمادی افعال ہیں، نباتی افعال ہیں، ان سے تو بحث نہیں. گفتگو تو انہی فعلوں میں ہو رہی ہے جو عادت کے مطابق ہیں. شادی کر رہا ہے، بیاہ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، یہ سب عادت کے مطابق ہیں اور یہ سب ارادے سے ہو رہے ہیں اسے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے قوت دی عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی جبریل کے ساتھ. یہ خاصہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے. یعنی وہ وقت پیدائش سے نہیں بلکہ پیدائش سے قبل سے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی ماں کے پاس اپنی روح کو بھیجا. یہ بھی شرافتاً و کرامتاً اپنی روح کا جبریل علیہ السلام کو. جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، انہوں نے ہماری روح اس کے پیٹ میں پھونک دی. تو اس وقت سے جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، وقت پیدائش سے قبل. اور پھر پیدائش کے وقت آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، یہ سب باتیں ہو. وہزی الیک بجذع النخل، کھجور کے گدے کو جھاڑ، اس سے کھجوریں نکالو کھا. حضرت موسیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ برابر ہوتا. آخر ٹائم تک، یہاں تک کہ جب اوپر جانے کا وقت آیا یہودیوں نے ان کو سولی دی تو وہ اپنے ساتھ اوپر گئے. ذہن میں بیٹھ گئے نا؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ اور اوپر جانا کوئی غیر معقول بات نہیں، کیونکہ جب ان کی پیدائش بے قاعدہ ہو گئی تو ان کا انجام بھی بے قاعدہ ہو گئی. آغاز جس کا بے قاعدہ ہے اور خلق عادت کا انجام بھی بے قاعدہ ہے. بے بات کے جب پیدا ہو گیا، غیر معقول بات ہے نا یہ. تو آسمان پر اڑ جانا یہ بھی غیر معقول بات ہے. جب ابتدا ان کی بے قاعدہ اور خلق عادت ہو گئی تو انجام بھی بے قاعدہ اور خلق عادت ہو گیا. یہ عقل کے کوئی خلاف بات نہیں جا سکتی. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى. آیت کو پورا کر دوں تاکہ ویسے وقت ہو گیا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، ارے کیا ہو گیا تم کو جب بھی یہ رسول کچھ نہ کچھ ایسی شے لے کر آئے جو تمہاری پسندیدہ نہیں تھی، جس کی تم کو محبت نہیں تھی، جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، تمہارے دل، تمہارے نفس، تمہاری جانیں، تم، انفس کے معنی تم بھی اور تمہاری جانیں بھی، تمہارے دل بھی، تمہاری خواہشیں بھی پسند نہیں کرتے تھے. استکبرتم، تم رک گئے، اکڑ گئے ایمان لانے سے. ایک فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، انبیاء کی ایک جماعت کو، رسولوں کی ایک جماعت کی تم نے تکذیب کر ڈالی، موسیٰ ہارون صلوات اللہ علیہ اجمعین. و فریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو. یعنی قتل کرتے ہو کہ یہ معنی ماضی کا حال ہے. یہ نے کہنا یہ چاہیے تھا فریقاً کذبتم و فریقاً قتلتم. ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا. جیسے یحییٰ، زکریا صلوات اللہ علیہ، انبیاء کی ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا اور ایک جماعت کو جھٹلا دیا. یہ تمہاری حالت ہے. جب بھی وہ ایسی شریعت لے کر آیا کہ جو تمہارے دل کی خواہش کے مطابق نہیں تھی، خیال میں آ گیا نا، جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے، تو تم نارد عمل یہ ہوا کہ تم نے جھٹلانا شروع کیا اور توریت کی تعویل کی، اور تعویل کر کے بتایا کہ توریت کا یہ مطلب ہے اور اس کے خلاف یہ نبی لایا ہے، لہذا اس کو قتل کر دو یا نہ مانو، یا اور اس کے ساتھ گستاخیاں بے ادبیاں وغیرہ کی تمہاری ہے. اس سے ایک اور نتیجہ نکلا ہے اس آیت سے، وہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو چلا مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول اور انبیاء علیہ السلام آئے ان کی سب کی شریعت ایک تھی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہر نبی کوئی نئی بات لاتا تھا جسے وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ توریت تو موجود تھی، وہ تو ان کی پسندیدہ تھی. اس کے خلاف ضرور کوئی مضمون لاتا تھا. اس سے اشارہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف، بما لا تہوی انفسکم، ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی وہ ضرور کہتے تھے کہ جو توریت میں نہیں ہوتی تھی، جبھی تو وہ تکذیب کرتے تھے اور قتل کرتے تھے. وقالو،
قلوبنا غلف، اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف ہے یا غلافوں میں ہیں۔ غلاف ہیں کہ معنی تو یہ ہے کہ یہ بالکل خالی ہے، اس کے اندر کوئی حکمت دانائی کچھ نہیں۔ غلافوں میں ہیں، دونوں معنی ہیں غلف کے۔ اغلف کی بھی جمع ہے اور غلاف کی بھی جمع۔ اغلف اسے کہتے ہیں جس شے جو غلاف کے اندر چیز ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ چونکہ وہ چیز ڈھکی ہوئی ہے غلاف سے، تمہاری نصیحت اور تعلیم نبی کو کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور غلاف کے یہ معنی کہ بالکل سادہ ہے، کوئی شے اس کے اندر نہیں ہے اور وہ اس میں کسی چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کی لعنت ہو ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ وقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، یا تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں، یا تھوڑے کے معنی نہیں کہ ہیں ایمان نہیں لاتے۔ آیت کا پورا ترجمہ۔ تھوڑے کے معنی عدم کے بھی آتے ہیں، اور یہ تھوڑا صفت ایمان کی بھی ہے اور تھوڑا صفت مومن کی بھی ہے۔ قلیلا ما یؤمنون کے معنی یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے ہیں، اور قلیلا ما یؤمنون کے معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا ایمان لاتے ہو، یعنی بعضی باتوں پر ایمان لاتے ہو بعضی پر نہیں لاتے۔ یہ تو کہتے ہو توریت پہ ایمان لایا، توریت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا صفات موجود ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ اور قلیلا ما یؤمنون کی یہ بھی معنی ہے عدم ما یؤمنون، کچھ بھی ایمان نہیں لاتے، مان کے ہی نہیں دیتے۔ تینوں معنی آتے ہیں لغت میں، تو تینوں معنی میں نے آپ کو بس آیت آج کی ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی عملت سوءا فاغفر لی انک انت خیر الغافرین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی عملت سوءا فارحمنی انک انت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی عملت سوءا فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على نبينا ومرشدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔